آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے جس میں یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور وجہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر لمبی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ تو نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور پوچھا، کیا تم اس پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی میں سواری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ذوالجناح نے سن لی اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور اس گھوڑے پر سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ محبت کی وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کیا، کربلا کے میدان میں کئی بار ذوالجناح کو پانی پینے کا موقع ملا لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود پانی بھی ان پر ناز کرنے لگا۔ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ تیر لگنے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے تر کر لیا اور اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت تو عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے
ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر وہ واپس چلا آیا اور کہنے لگا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر ذوالجناح لوگوں کے ہجوم سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح ہنہنانے لگا اور رونے لگا جیسے کوئی نوجوان کسی کی جوان موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ ایک وقت امام آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا امام حسین کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس وقت گھوڑا کہہ رہا تھا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، اور زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی زین سے نیچے آ کر گر گئے تو گھوڑا پھر آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ دشمنوں کا کوئی بھی تیر آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیرا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے یہ کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر رہے ہو۔ تو اس شخص نے دوبارہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا وہ اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ زار زار رونے لگے۔ اس شخص سے کہنے لگے اس وقت تک وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کو کوئی تیر آپ کو نہ چھو سکے گا۔ یہ سن کر میرے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ ذوالجناح تم جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ذوالجناح خیموں کی طرف بڑھا اور جا کر بیویوں کے خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور اور اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگی۔ بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی اے بابا کے گھوڑے، بابا میدان میں جا رہے تھے، اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا یا نہیں پیا یا پیاسے ہی شہید ہو گئے؟ یہ دیکھ کر وہ زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیبیاں زور زور سے رونے اور چلانے لگی۔ پھر بی بی سکینہ دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا عمر سعد اس گھوڑے کو اس لیے حاصل کرنا چاہتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نیر فراق کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔